کو اسراف نہیں کرنا چاہیے. یہ مبارک پانی ہے, مقدس پانی ہے, اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ جب اس کو پئیں, اس کو پینے کے بعد جو دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول و منظور فرمائے گا. اور بعض کتب کے اندر آیا کہ آپ یہ دعا مانگے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یا اللہ مجھے دنیا کی بھی بلائی عطا فرما, آخرت کی بھی بلائی عطا فرما, اور سب سے بڑھ کر یہ کرم کر کہ جہنم کی آگ سے مجھے پناہ عطا فرمانا. تو اسراف نہیں کرنا. سنت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول پانی کا بھروایا, صحیح, اور اس کو پیا, پینے کے بعد جتنا تھا اپنے سر مبارک پر ڈال لیا. تو یہ تمام حاجیوں کے لیے سنت ہے. اگر ممکن ہو سکے, فی زمانہ ممکن نہیں ہے تو بہرحال زمزم کا گلاس وغیرہ لے کے بھی اپنے سر پر ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, گفتگو ہماری جاری ہے. وقت ہوا ہے مختصر بریک کا. افطار کا وقت ہوگا کراچی, اس کے مضافات میں اور دیگر جگہوں پہ بھی ہوگا, تو افطار کر کے ہم واپس لوٹیں گے, گفتگو کا آغاز کریں گے. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام بزم افطار شبیر ابو طالب کے ساتھ. وقفے پہ جانے سے پہلے یعنی کہ افطار کے وقت سے پہلے آج ہم نے گفتگو کی برکات مکہ المکرمہ پر. دونوں علماء کرام نے بڑی سحر حاصل گفتگو کی, اور ہم نے کوشش کی کہ مکہ معظمہ سے متعلق جو تاریخی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں. بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو بار بار مکہ المکرمہ کی حاضری ہوتی ہے, اور وہ تیاری کرتے ہیں احتشام کے ساتھ, تیاریوں کے ساتھ, اور کراچی, پاکستان کے کسی دوسرے شہر سے, دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آباد اپنے اپنے شہروں سے, اپنے اپنے ملکوں سے روانہ ہوتے ہیں. رشتہ دار انہیں رخصت کرتے ہیں, اور اس عظیم شہر مکہ کی انہیں حاضری نصیب ہوتی ہے. مکہ معظمہ میں حجر اسود بھی ہے, اور مقام ابراہیم بھی ہے, کعبۃ اللہ بھی ہے, اور جیسے کہ بیان کیا گیا کہ ایسے ایسے قبرستان ہیں جن کے بارے میں بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. حاضری ہو جانا یقیناً کمال کی بات ہے, عروج کی بات ہے, عظمت کی بات ہے, لیکن اصل سوال یہ ہے کہ وہاں پر جا کر جو آپ کو عبادت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگنا ہے, قرب الہی جو حاصل کرنا ہے, یہ اصل میں مقصود ہے. بار بار حاضری ہو جائے, عمر میں ایک مرتبہ حاضری کا شرف مل جائے, یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب ہم وہاں حاضر ہو گئے تو اب کیا ہم نے ان اوقات کو, ان لمحات کو, ان ساعتوں کو, ان ایام کو, ان راتوں کو کیا اسی طرح سے گزارا جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے, جو کلام پاک میں یا احادیث کی کتابوں میں درج ہے, کیا ہم نے اس طریقے کو اپنایا یا نہیں. فضولیات میں اپنے وقت کو ضائع کرنا, باتوں میں, گھومنے میں, پھرنے میں ضائع کرنا, یقیناً ان لمحات کو جو زندگی میں کبھی کبھی میسر آتے ہیں, اور بعض اوقات تو زندگی میں ایک بار میسر آتے ہیں, ان سے روگردانی کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن باتوں کو ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور ساتھ ساتھ ہم سب کو بار بار اس عظیم شہر مکہ کی حاضری نصیب ہو, کعبۃ اللہ کا طواف نصیب ہو, یہ خوبصورت فضائیں, یہ خوبصورت ہوائیں, اور یہ جو مناظر کعبۃ اللہ کے, مسجد الحرام کے, اور مکہ المکرمہ کی جو فضائیں اور ہوائیں ہیں, ان کو بار بار محسوس کرنے کی ہمت, طاقت, توفیق اور سعادت عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی روزانہ آپ قرآن کی فضیلت اسی طرح سے افطار کے وقت کے بعد آپ کے سامنے پیش کریں گے. آج کے لیے قرآن کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے, جس طرح سے لوہے کو پانی کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے, یعنی جس طرح سے لوہا پانی لگ جانے کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتا ہے, اس طرح سے قلب یعنی دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے. سوال کیا صحابہ کرام نے, یا رسول اللہ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جب تمہارا قلب, تمہارا دل زنگ آلود ہو جائے تو موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دو. اس روایت کی جو تفاسیر ہیں, اس کی جو شرح ہے, تفاسیر تو نہیں کہیں گے, شرح ہی کہیں گے. قرآن پاک کی جب آیات ہوتی ہے تو ان کی تفسیر ہوتی ہے, اور احادیث کی جو روایت ہوتی ہے ان کی شرح ہوتی ہے. تو اس کی شرح میں یا اس طرح اگر قرآنی آیات ہیں تو ان کی تفاسیر میں بعض بزرگوں نے لکھا کہ جب دل خواہشات میں ڈوب جاتے ہیں, یعنی ایسی خواہشات جو دنیاوی خواہشات ہیں, اگر اس میں دل ڈوب جائے تو اس طرح کے وہ گناہ کرنے لگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے, سخت ناپسندیدہ ہے. تو اس صورتحال میں اللہ کو یاد کرنا ہے. اب وہ یاد کرنا کیسا ہو, تو اس کے لیے حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوبصورت نسخہ ہمیں عنایت فرمایا, عطا فرمایا کہ جب تمہارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اور دنیاوی و نفسانی خواہشات میں مستغرق ہو جائے, تو پھر اپنے قلب کو, اپنے دل کو اگر مزین کرنا ہو کسی کی یاد سے, تو پھر پہلے موت کو یاد کرو اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرو. آج ہم نے مکہ المکرمہ کا تذکرہ کیا, کل انشاءاللہ تعالی انوار مدینہ المنورہ کا تذکرہ کریں گے, مدینہ شریف کے انوار و تجلیات کا تذکرہ کریں گے. اسی طرح سے خوبصورت روحانی بزم کو سجائیں گے. پروگرام بزم افطار میں روزانہ آپ دیکھتے ہیں کم و بیش شام 5 بجے پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق,
اور انشاء اللہ روزانہ دیکھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہم جو کچھ سیکھتے ہیں, جو کچھ کہتے ہیں, جو کچھ سنتے ہیں, اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. روزانہ کی طرح ایک اپیل, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا اکاؤنٹ نمبر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر بار بار آ رہا ہے, AIY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے تمام چینلز پر بار بار آ رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ صرف 2500 روپے پاکستانی جو کرنسی ہے روپے کے اعتبار سے 2500 روپے میں ہم 6 افراد پر مشتمل ایک خاندان کی کفالت کا ہم نے بیڑا اٹھایا ہے. AIY ڈیجیٹل نیٹ ورک کی مہم احساس زندگی کا میں شامل ہو جائیے. اپنے مال کا کچھ حصہ ان مصیبت زدہ سیلاب زدہ بھائیوں کے لیے مختص کر لیجیے. انشاءاللہ تعالی اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. عمران شیخ اتاری صاحب موجود رہے, پورے پروگرام میں خوبصورت کلام پیش کیے, اس بزم کو سجایا, اس میں کیفیت پیدا کی, خود بھی کیفیت سے پڑھتے ہیں, ہمیں بھی اس کیفیت میں مستغرق رحمت کرتے ہیں, مزین کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے تمام ثناخانوں کے علم میں, ہنر میں, فن میں برکت عطا فرمائے. ان کا نیا البم چل مدینہ آیا, اس سے انہوں نے کلام بھی پیش کیا. ایک کلام وہ پیش کر رہے تھے اور مجھے وہ مصرع بہت اچھا لگا. عمران بھائی, مغفرت سے آپ نے اس کو شروع کیا تھا, مغفرت کے اشرے سے جی, تو مغفرت کا اشرا ہے, اس کو ذرا سا پڑھ دیجیے, اس کے بعد جو مناجات آپ پڑھنا چاہتے ہیں. ہے مغفرت کا یہ اشرا تو مغفرت فرما, ہے مغفرت کا یہ اشرا تو مغفرت فرما. میری تجھے ماہ رمضان کا واسطہ یا رب, میری تجھے ماہ رمضان کا واسطہ یا رب, معاف فضل و کرم سے. سبحان اللہ. اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. عمران شیخ اتاری صاحب کے کلام سے اس پروگرام کا اختتام ہوا. جی عمران. مولا سب پر میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں